عید الاضحیٰ ہے۔ مسلمانوں کے لیے صرف دو خوشی ہیں، ایک خوشی عید الفطر کی ہے اور دوسری خوشی جو ہے وہ عید الاضحیٰ کی ہے۔ عید الفطر مہینہ روزے رکھنے کے بعد، عید الاضحیٰ قربانی اور حج کے بعد۔ قربانی بہت بڑی عبادت ہے، حج بہت بڑی عبادت ہے، حج اسلام کا 5واں رکن ہے، حج کی فضیلت میں نے بیان کر دی۔ او بھائی جو ادھر ادھر تو اس عید پہ دو عبادتیں ہیں، قربانی اور حج۔ قربانی کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے قربانی کا ذکر فرمایا، ان آیتوں میں بھی فرمایا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ۔ نسک کہتے ہیں قربانی کو، ون ہر قربانی کو کہتے ہیں۔ سورۃ کوثر میں ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ قرآن مجید میں 5 جگہ قربانی کا ذکر ہے۔ اب شریعت میں قربانی ہے نہیں، پھر یہ قربانی کس کی سنت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے دادا حضرت ابراہیم کی یہ سنت۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے امتحان دیا، 5 بڑے بڑے امتحان۔ سب سے آخری امتحان جو تھا وہ قربانی کا تھا۔ تو سارا مال دو، اپنی جان کو ذبح کرو، اپنے بچے کو ذبح کرو۔ 7 سال کا بچہ بڑی دعاؤں سے مانگا، بڑی دعاؤں سے۔ ہر مہینہ دیکھنے کے لیے آتے تھے شام سے مکہ شہر میں، سواری پہ چڑھتے، گرمی میں آتے مکے میں اور اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھ کے چلے جاتے، رہنے کا حکم نہیں تھا۔ ایک دفعہ خواب نظر آیا کہ اپنی پیاری سی پیاری چیز کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دے۔ 100 اونٹ ذبح کیے، پھر خواب آیا 100 اونٹ ذبح کیے، پھر تیسری رات جب خواب آیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام خواب میں دکھلائے گئے۔ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کی قربانی مانگ رہا۔ صبح کے وقت اپنی بیوی کو کہا، یہ اسماعیل میرا بچہ ہے، اس کو غسل دے دے، کپڑے پہنا دے، اس کو سرما لگا دے۔ حضرت مائی حاجرہ کہنے لگی کہاں لے جاتے ہو؟ کہنے لگے ایک بڑا میرا آقا ہے، اس کے پاس اس کو میں لے جانا ہے، اس کی مہمانی ہے، اس نے مجھے بلایا۔ بڑی خوشی سے تیار کر کے بھیج دیا، لے کے چل پڑے مکے شہر سے۔ اب شیطان لئی مردود یہ جائے گی، دوڑتا ہوا مائی حاجرہ کے پاس گیا، کہنے لگا تو جانتی ہے کہ یہ ابراہیم جو ہے تیرے بیٹے کو کہاں لے جا رہا ہے؟ کہنے لگی یہ تو ایک بڑے مہمان کی طرف لے گیا ہے۔ شیطان نے کہا نہیں، یہ تو اس کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ کیوں؟ کس لیے کہ اللہ کا حکم۔ حضرت مائی حاجرہ نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے، یہ تو میرا بچہ ہے، میں بھی ذبح ہونے کے لیے تیار۔ شیطان وہاں سے لاجواب ہو گیا۔ اب مقابلہ تو شیطانی کے ساتھ ہے، یہ عید جو ہے مقابلہ شیطانی کا ہے اور کس کا ہے؟ پھر دوڑتا ہوا گیا، راستے میں اسماعیل علیہ السلام کو کہنے لگا کہ تو جانتا ہے تیرا باپ کہاں لے جا رہا؟ یہ کسی کی مہمان ہونے کے لیے ہم تو جا رہے کہ نہیں، یہ تجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہا۔ اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے کس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو میں تو اس کے لیے ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ وہاں سے بھی لاجواب ہو گیا۔ جہاں دین کی مجلس ہو وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور نورانی چادر سے وہ ساری مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔
ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر کے لیے، دین کی باتیں سننے سنانے کے لیے بیٹھتے ہیں، فرشتے ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں، نورانی چادروں سے ان کو لپیٹ لیتے۔ اب وہی شیطان آگے چل کے ابراہیم علیہ السلام کو اس نے نعوذ باللہ اس کے آگے ہو گیا، تو اپنے بچے کو کیوں ذبح کرنے کے لیے جا رہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں جاؤں گا، اللہ کا حکم ہے، میں نے اپنے بچے کو ذبح کرنا۔ لاجواب ہو گیا، اب زوری سے آگے کھڑا ہو گیا، یعنی شیطان کی سینہ زوری دیکھو، زبردستی۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اے میرے پیغمبر، یہ مردود راستے میں نہیں ہٹے گا جب تک تو اس کو نہ مارے، اس کو کنکریاں مار تھا۔ دیکھنے میں چھوٹی کنکریاں ہوں گی لیکن اس کا سر میں نے اسے پھوڑنا۔ 7 کنکریاں ماری لیکن پھر بھی نہیں رکا، آگے جا کے پھر 7 کنکریاں ماری، آگے جا کے پھر 7 کنکریاں ماری۔ آج تک وہ سنت ہے۔ پوچھو حاجیوں سے جاتے نہیں جاتے، پہلے دن بڑے شیطان کو مارتے ہیں، دوسرے دن پھر تینوں شیطانوں کو مارتے ہیں، چوتھے دن پھر تینوں شیطانوں کو مارتے ہیں۔ وہ جگہ آج تک موجود ہے جہاں شیطان نے پوری کوشش کی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے روک دیا جائے۔ وہ مردود جو اللہ، اب سیدنا ابراہیم نے کیا کیا؟ بیٹے کو کہنے لگا کہ مجھے خواب آیا۔ بیٹا کہنے لگا یا ابا تفعل ما تؤمر، اے میرے ابا جو کچھ تجھے حکم دیا تو کر، ذبح کر۔ چھری اور رسی پہلے اٹھائی ہوئی تھی بغل میں، کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ وہاں نہ مائی ہاجرہ کو بتلایا نہ اپنے بیٹے کو بتلایا۔ اب جب اس مقام پہ پہنچ گئے جہاں اللہ کا حکم تھا ذبح کرنے کا، وہاں کے بیٹے کو کہا۔ بیٹے نے کہا ہے ابا جلدی کر، انشاءاللہ تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ یہ سوال ہی نہیں کہ میں میرے صبر ہی کروں، خود مشورہ دے رہے ہیں، آنکھ پہ پٹی باندھ لینا، چھری کو تیز کر لو، ایسا نہ ہو کہ میں تیرا بیٹا ہوں، میرے چہرے پہ نظر پڑ کے تجھے رحم نہ دے، اللہ کے حکم میں فرق نہ آئے۔ چھری چلاتے چلاتے میری گردن پہ نہ چلے، جلدی اس کو کاٹ۔ آنکھ پہ پٹی باندھ گئی، چھری کو تیز کر لیا، بیٹے کو لٹا لیا، رسی سے باندھ لیا۔ اب چھری کو چلایا تیزی سے، بسم اللہ واللہ اکبر۔ لیکن اللہ رب العزت نے اسی وقت جنت سے اس دمبے کو، جو آدم کے دونوں بیٹوں کی جو قربانی تھی ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا تھا، وہ دمبا جنت سے اٹھا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے رکھ دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری سے نکال کے ایک طرف کھڑا کر دیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کر دیا۔ بڑے خوش ہوئے کہ میں نے اللہ کے حکم کو مان لیا، لیکن پٹی کھول کے دیکھتے ہیں کہ اسماعیل قریب کھڑے ہیں اور دمبا جو ہے ذبح ہو گیا۔ اللہ نے کہا کہ اے نبی، تیرے خواب کو ہم نے سچا کر دیا، تو امتحان میں پاس ہو گیا، یہ دمبا اس کی جگہ ذبح ہو گیا، یہ تیری سنت بن گئی اور قیامت تک یہ تیری سنت باقی رہی۔ یہ قرآن مجید میں اس کا ذکر۔ تو یہ قربانی کس کی سنت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں بھی کچھ ملے گا؟ فرمایا کہ ایک بال کے بدلے تمہیں نیکیاں ملیں گی، ایک ایک بال کے بدلے۔ اندازہ لگاؤ کتنی نیکیاں ملیں گی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ امیر کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جس پہ مال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو دنیا کے اعتبار سے کہہ رہے ہو، کل قیامت کے میدان میں بھی امیر و غریب ہوں گے۔ فرمایا کہ امیر وہ ہے جس کے پاس نیکی زیادہ ہو۔ قیامت کے میدان میں امیر، مالدار، سرمایہ دار کون ہوگا؟ جس کے پاس نیکی زیادہ ہو۔
اب قربانی کے جانور کے بال کو گنو، کتنے بال ہیں، اتنی نیکی اس کو مل جائیں گی، اتنا مال پیسے اس کو مل جائیں گے، قیامت کے میدان میں وہ مالدار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے 3 دنوں میں قربانی سے زیادہ کسی عبادت کی نیکی نہیں، سب سے زیادہ عبادت کی نیکی اللہ ان 3 دنوں میں قربانی کی دیتا ہے۔ قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرتا کہ اللہ کے دربار میں وہ قبول ہو جائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط سے جب تم گزرو گے اور سارے انسان اس پل صراط سے گزریں گے، بدبخت اس میں کٹ کے گر جائیں گے، جن کو اللہ رب العزت کی توفیق ہوگی، ایمان ہوگا، اعمال ہوں گے، وہ بڑی تیزی سے اس پل صراط سے گزر جائیں گے۔ فرمایا کہ وہاں پل صراط پہ یہ قربانی کے جانور تمہارے کام آئیں گے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کا کھر جو ہے، سینگ، اس کی ہڈیاں، اس کے بال، اس کا چمڑا، اس کا گوشت، اس کا خون، سب کا سب نیکی بنا کے تمہارے نیکی کے پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ اب اس سے بڑا کوئی ثواب ہے؟ قربانی ہر شخص کرے، ایک قربانی واجب ہے، ایک نفلی ہے۔ جو شریعت کے اعتبار سے امیر ہے اس کو تو قربانی واجب ہے، سڑے دیونجے تولہ چاندی کی مالیت ہو اس کے پاس یا حاجت اصلیہ سے زائد مال اس کے پاس ہو، اس پہ قربانی کرنا واجب ہے، نہ کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہیں۔ فرمایا کل قیامت کے میدان میں سے پوچھا جائے گا کہ میں نے جو تجھے مال دیا تھا تو نے میری رضا کے لیے ایک جانور کو ذبح کیوں نہیں کیا؟ یہ تو ہے واجب، مرد پہ مال ہے، مرد پہ واجب، اولاد پہ مال ہے، اولاد پہ واجب، بیوی پہ مال ہے، بیوی پہ واجب۔ اس کے علاوہ ہے قربانی نفلی، نفلی کا بھی بڑا سوال، اپنی طرف سے کرو، اپنے فوت شدہ بزرگوں کی طرف سے کرو۔ حضرت ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 دمبے اللہ کے نام پہ ذبح کیا کرتے تھے، سینگوں والے، ان کے کھر جو ہے شاہ ہوتے تھے، پیٹ شاہ ہوتا تھا، آنکھیں شاہ ہوتی تھی، خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کرتے۔ بسم اللہ واللہ، اپنی قربانی کو خود ذبح کرو، نہ کر سکو قربانی کے سامنے کھڑے ہو، چھری تیز کر کے ذبح کرو، اللہ کا نام لے کے ذبح کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس قربانی کو قبول کرے۔ قربانی میں گوشت کی نیت نہ ہو، اگر گوشت کی نیت کرو گے قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو کہ گوشت تمہارا، چمڑا غریبوں مسکینوں کا۔ ان آیتوں میں اللہ نے یہی فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ نہ گوشت تمہارا پہنچتا ہے، نہ چمڑا تمہارا پہنچتا ہے، نہ خون تمہارا پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے پاس تمہارے دلوں کی نیت پہنچتی ہے کہ تم کس نیت سے قربانی کو کرو۔ قربانی کے جانوروں کو تو آپ جانتے ہیں، دمبا ہے، دمبی ہے، بکرا ہے، بکری ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، ان کی عمروں کو بھی آپ جانتے ہیں، اونٹ 5 سال سے 1 گھنٹہ 1 سیکنڈ بھی کم نہ ہو، گائے بیل وغیرہ بھینس وغیرہ 2 سال سے 1 سیکنڈ 1 منٹ بھی کم نہ ہو۔ اسی طریقے سے بکری بکرا وغیرہ سال سے بالکل 1 منٹ سیکنڈ بھی کم نہ ہو، چاند کے اعتبار سے پورا سال کا ہو۔ دمبے میں تھوڑی سی تخفیف کی ہے کہ 6 مہینے کا ہو لیکن موٹا تازہ۔ اس لیے قربانی کے جانوروں کو خوب دیکھنا چاہیے، عیب نہ ہو۔ اگر عیب دار جانور ہوگا قبول نہیں۔ گوشت کے 3 حصے کر کے تقسیم کر دو، خود بھی کھاؤ، سب بھی کھا سکتے ہو، غریبوں مسکینوں کو بھی کھوا سکتے ہو، رشتے داروں پڑوسیوں کو بھی کھلا سکتے ہو، کچا بھی دے سکتے ہو، پکا کے بھی دے سکتے ہو۔ یہ ایک عام قسم کی اللہ کی مہمانی ہے، خود کھاؤ دوسروں کو دو، خود کھانا بھی ثواب، دینا بھی ثواب۔ یہ جو کھار ہے
اور اس کو اچھے طریقے سے اتارا جائے. ہم لوگ کھال کو بیکار کر دیتے ہیں, کتنا نقصان کرتے ہیں. یہ کس کا نقصان ہے؟ غریبوں کا نقصان, مسکینوں کا نقصان, دینی مدرسوں کا نقصان. کھال کو اچھے طریقے سے اتارو. یہ غریب و مسکینوں کا حق ہے, دینی مدارس کا حق ہے, ان مدرسوں کا حق ہے جو مدرسے, ان مدرسوں کا حق نہیں جو نام کے مدرسے. آپ کہیں گے کیسے؟ ایک آدمی صبح ہی ایک مولوی مجھ سے پوچھنے آیا کہ مسجد کے نزدیک میں نے ایک حجرہ بنانا ہے. حجرہ, بچے پہلے میں مسجد میں پڑھاتا تھا, میری مرضی ہے کہ حجرے میں پڑھاؤں. اس حجرے کی اینٹیں خریدنے کے لیے قربانی کی کھالے میں اکٹھی کر سکتا ہوں. میں کہ اکٹھی تو نہیں کر سکتا, لیکن تو رکے گا نہیں, تو نے تو کرنا ہے. کھالیں تو نے اکٹھی کرنی ہے, لگے یا نہ لگے, اور کر رہے ہیں لوگ. کوئی جنازے گاہ پہ لگا رہا ہے, کوئی قبرستان پہ لگا رہا ہے, کوئی کہیں لگاتا ہے, کوئی کہیں لگاتا ہے. قربانی کی کھالیں یا تو خود استعمال کر لو, لیکن یہ خالص غریب و مسکینوں کا حق. یہاں غریب مسکینوں کو دو, اولاد میں ہیں, بھائیوں میں, رشتے داروں میں. دینی مدرسے کے اندر دینے میں دگنا ثواب. ایک تو ادا ہو جائے گی, اور دوسرا جو ہے اس قربانی کے کھال سے دین کی معاونت ہو جائے گی, مدد ہو جائے گی. اس لیے دینی مدرسوں میں دینا زیادہ ثواب. آپ کا یہ مدرسہ اس میں اب دو, خود بخود دو. اگر نہ اٹھا سکتے